محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام نیک خواتین کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور سوہنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر وقت میں 100 بار درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ازواج مطہرات عطا فرمائیں، جو نیک بیبیاں حضور علیہ السلام کے نکاح میں تشریف لائیں، سبھی شان والی ہیں، سبھی مرتبے اور مقام والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور ان کی زندگی سے ہمیں اللہ پاک سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انہی میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مرتبے اور مقام کی حامل ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا، قرآن کریم کی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور تربیت کی برکت سے آپ بہت صاحب علم اور صاحب تقویٰ تھی۔ ایک آپ کا عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما عرفہ کے دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھیں، اور گرمی کی شدت کے باعث آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، آپ افطار کر لیجئے، کیونکہ اس دن کا روزہ فرض یا واجب تو نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا، میں افطار کروں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت کا شوق آپ کو کتنا ہے، آپ کی طبیعت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے، اور روزے آپ رکھتی ہیں، اور گرمی کے باوجود رکھتی ہیں، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت پانے کے لیے رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جو موضوع لے کر ہم حاضر ہیں، یہ بھوک کے فضائل پر ہے، کم کھانے کے حوالے سے ہے، زیادہ کھانے کے نقصانات کے حوالے سے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے جو پیاری اور مبارک نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے بھوک کے حوالے سے کیا نصیحت فرمائی، آج اس کا بیان انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ آئیے توجہ کیجئے اور نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ علم حاصل کریں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی کچھ؟ پہلے تو میں میری امی جان سارے مومنوں کی ماں بے شک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ نظم میں پڑھوں گا۔ ماشاء اللہ۔ محرم واقف و رازدار نبی، زینت و رونق آستان نبی، راحت و رفعت قلب و جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھوک کی تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاتی رہو، سبحان اللہ۔ نوک کرنا، دروازہ بجانا، ہم بیل دیتے ہیں جی تو جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہو۔ عرض کی کس چیز کے ساتھ؟ ارشاد فرمایا بھوک کے ساتھ، ماشاء اللہ۔ یعنی بھوک سے جنت کے دروازے کو نوک کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیٹ بھر کر کھانا ہے تو جائز، لیکن حرام سے تو بچنا ہی ہے، جی شبہات سے بچنا ہی ہے، بے شک۔ تو حلال غذا کو بھی زیادہ نہیں کھانا۔ ٹھیک۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے، امیر اہل سنت نے پیٹ کا قفل مدینہ بھوک کے فضائل جو ایک چیپٹر لکھا ہے، جی اس میں بھوک کے 10 فوائد 10 بینیفٹس لکھے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم بھوک کو اختیار کریں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تو دل کی صفائی ہوگی، اللہ اکبر، رقت قلبی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، نماز میں ذوق نہیں ہے، ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، اچھا نعتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں مگر وہ کیفیت نہیں آتی۔ جی تو یہ کیا ہے کہ رقت قلبی نصیب نہیں ہے، دل کی نرمی نصیب نہیں ہے۔ تو دل کی نرمی کے لیے بھی بھوک معاون و مددگار ہے۔ سبحان اچھا جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں منیر بھائی، جی تو مساکین کی، بھوکوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی بھوک کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ ہوئے۔ ویسے تو ملک کونین میں انبیاء تاجدار، وہ تو تاجدار ہیں ہی سارے نبی جو ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، انہیں دنیا کی بادشاہت بھی عنایت فرمائی۔ تو مصر میں جب فاقے تھے تو آپ بھی فاقے فرمایا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس رہے۔ اچھا بھوکے رہنے سے آخرت کی بھوک اور پیاس یاد آتی۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا تو وہاں کوئی کھانا پینا تھوڑی ہوگا، وہ تو بھوک اور پیاس ہے۔ اچھا گناہوں کی کمی بھی ہو جاتی، گناہوں کی طرف جو طبیعت مائل ہوتی اس کی طرف بھی کمی آ جاتی، نیند میں بھی کمی ہوتی ہے، اور نیند کم آئے گی تو انشاءاللہ کام زیادہ کریں گے، آخرت کی تیاری زیادہ کریں گے۔ عبادت میں آسانی ہوتی ہے جب ہم بھوک کو اختیار کرتے ہیں، اور جب تھوڑا کھائیں گے تو تھوڑے رزق پر کفایت بھی ہو جائے گی اور تندرست بھی رہیں گے، اور جب تھوڑا کھائیں گے تو بچ جائے گا، بچے گا تو پڑوسیوں کو دیں گے، غریبوں کو دیں گے، حقداروں کو تقسیم کریں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا نیند میں کمی ہوگی، جی جی، تو نیند کی کمی ہوتی ہے تو پھر تو بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسا مسئلہ، تو یہ وہ کمی یا کچھ اور اس سے مراد؟ دیکھیں جو زائد نیند، بے وقت نیند، بعض اوقات وہ آفس میں بیٹھے ہیں تو
نیند آ رہی ہے, ہاں جی کام کرنے بیٹھے تو نیند آ رہی ہے. تو یہ جو بے وقت نیند ہے یہ زیادہ نیند. ٹھیک دیکھیں ایک نظام قدرت ہے, جی نیند سمجھیں گے جیسے ہمیں چارج کرتی ہے, جیسے صحیح. موبائل چارج کرتے ہیں, جی تو اس طرح ہماری بیٹریاں بھی چارج چارج ہوتی ہیں. ہوتی. اگر چارج نہیں ہوگا بالکل تو ایسے. پھر کام کیسے کریں گے. صحیح بات. مگر 7 سے 8 گھنٹے جی یہ ایک نارمل آدمی کے لیے کافی ہے. کافی. پھر ایج کا معاملہ, اس کے طبیعت کا معاملہ بھی ہے. 7-8 گھنٹے, اس سے زیادہ نیند نقصان دہ, اس سے کم بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. ٹھیک. اس میں حضور ہمارے جو بھوک کے حوالے سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ دل کی صفائی ہوگی, رقت قلبی ہوگی, تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار واقعی میرے دل میں مجھے کبھی رونا نہیں آتا, کبھی خوف خدا سے ایسے معاملات نہیں ہوتے, یہ تو اس کے لیے بھی نسخہ بڑا اچھا ہے کہ سب اگر کے وہ لیے کم کھائے تو. بالکل بالکل. کچھ کم کھانے کا کیسے ذہن بنے, کچھ اس پر بھی اگر رہنمائی ہو. مطلب ایک بندے پسند کی چیز مثال سامنے ہے تو کیسے وہ ذہن بنائے گا پھر. ہائے ہائے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فضائل اگر ہم پڑھیں گے سنیں گے تو اس پہ ذہن بنے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقے, آپ کا پیٹ پر پتھر باندھنا, بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عفیفہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بھوک پر آنسو بہایا کرتی تھی. تو حضور کے جب فاقے یاد کریں گے, پیٹ پر پتھر باندھنا یاد کریں گے, اللہ کے نیک بندے صحابہ صفا تو فاقوں کے سبب نماز کی حالت میں گر پڑتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے امت تک پہنچائیں, آپ فاقوں کے سبب گر جاتے اور اپنا مبارک پیٹ زمین پر لگا لیتے تھے. تو ان کو جب یاد کریں گے, فیضان سنت میں جو بھوک کا باب ہے, چیپٹر ہے, پیٹ کا کفل مدینہ, اس کا مطالعہ کریں, اس سے بھی ذہن بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. آپ دیکھیں کہ جو بات ہوئی نا ذہن کیسے بنائیں, ایک تو میں نے عرض کیا, وہ پھر غور کریں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. کل جہاں ملک, کل جہاں آپ کی ملک اللہ کی عطا سے, پھر بھی جو کی روٹی پر آپ قناعت فرما رہے ہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے کہ مال بڑھتا ہے ہماری ہرس بڑھتی ہے, مال بڑھتا ہے ہمارے ڈیکوریشن بڑھ جاتی ہے, ہمارے کپڑے بڑھ جاتے ہیں, قیمتی ہو جاتے ہیں, گاڑیاں قیمتی ہو جاتی ہیں, کارپیٹ آتے ہیں, کارپیٹ اگر پہلے سے ہیں تو قیمتی ہو جاتے ہیں, بیڈ ہے تو وہ بہت ہی قیمتی لاکھوں لاکھ روپے کا بیڈ آ جاتا ہے. ہمارا مال بڑھتا ہے تو ہمارے کھانے کے آئٹم بڑھ جاتے ہیں, 2 کے بجائے 4 آئٹم, 4 کے بجائے 8, اور کھائیں گے اتنا جتنا پیٹ ہے, اور اس کے بعد باقی ڈسٹ بن میں استغفر اللہ پھینک دیتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قناعت دیکھیے کہ سارا جہاں آپ کی ملک ہے, اور 2 جہاں آپ کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے, دنیا کو لفٹ نہیں کرائے. مدنی چینل کے ناظرین, بھوک لگی ہے, کھانا کھانا ہی ہے, لیکن بھوک سے کم کھائیں گے. جیسے فرمایا گیا کہ کھانے کے 3 حصے کر لیے جائیں, ایک خوراک کر لیا جائے, دوسرا حصہ پانی کا کر لیا جائے, اور تیسرا ہوا کے لیے رکھا جائے. تو اس طرح کھانے سے انشاءاللہ العزیز بیماریوں سے بھی ہم بچیں گے. کچھ حضور زیادہ کھانے کے اگر نقصانات میرے خیال اگر بیان ہو تو اس سے بھی شاید ہمارا ذہن بنے گا کہ کم کھانا چاہیے. لیکن جو فوائد بتائے گئے اس کا الٹ سمجھ لیں. ٹھیک, وہ مثال کے طور پر کم کھانے سے دل کی صفائی ہوتی ہے, تو سمجھیں گے زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جائے گا. اچھا, کم کھانے سے دل کی نرمی نصیب ہوتی ہے تو سختی ہوگی. اچھا, کم کھانے سے بھوک کا احساس ہوتا ہے غریبوں کی, وہ نہیں ہوگا, تو وہ ختم ہو جائے گا. آخرت کی بھوک پیاس نہیں یاد آئے گی. زیادہ کھائیں گے تو گناہوں کی بھی طرف رغبت زیادہ ہوگی.
नींद भी ज्यादा आएगी तो वक्त अल्लाह, बर्बाद होगा, ना अल्लाह। दुनिया के, ना दीन के, ना आखिरत के। अल्लाह। इबादत में मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी रोजी पर किफायत नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा। अच्छा, ज्यादा के चक्कर में फिर अस्तगफिरुल्लाह हराम की तरफ भी आदमी जाएगा, अल्लाह, बीमार होगा, अल्लाह, और फिर खैरात करने का जज्बा वो खत्म हो जाएगा। और याद अल्लाह। रखिए कि फिर अगर पेट भर के हम इबादत कर भी लें, अव्वल तो कर नहीं सकेंगे, जी, वो लज्जत नहीं आएगी, नहीं वो आएगी। मिठास नहीं आएगी। और इल्म और हिकमत से दूरी, और बहुत सारे वो मामला देखें कि और लोग तो मस्जिदों में जा रहे हैं, वो वॉशरूम की तरफ जा रहा है, वो खाने पीने में लगा हुआ है, अल्लाह, कमाने, खाने और उससे फरागत पाने, इसी में कितना टाइम लग गया। लगता। इतनी देर में तो कितनी हम तिलावत कर लेते, कितने दुरूद पढ़ लेते। अल्लाह नसीब फरमाए, सोच मिल जाए हमें, सुभान अल्लाह। और अल्लाह करे कि हम भूख इख्तियार करें। तो देखें, इससे नफल रोज़ों की तरफ भी तबीयत माइल होगी। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो रमज़ान के अलावा नफल रोज़े भी हम जी। गुलामान मुस्तफ़ा को रखने चाहिए, इस्लामी भाइयों को भी, इस्लामी बहनों को भी। आजकल देखें दिन भी छोटे छोटे हैं। भाई, देखें, हिम्मत करे तो दिन छोटा ही है, और अगर हम सुस्त बने तो फिर सर्दियों के दिन भी हमें बड़े लगते हैं। जी, अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो पसंदीदा चीज़ें हैं ना, जी। हमारा तो है ना, फालूदा बड़ा पसंद है, कस्टर्ड बड़ा पसंद है, तो फलां डिश बड़ी पसंद है, तो फलां लिबास पसंद है, फलां सवारी पसंद है। मेरे आका मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे गर्मियों के रोज़े बहुत पसंद क्या है। बात। सिद्दीक़ अकबर का भी इरशाद इसी तरह का है अल्लाह, कि सर्दियों में तो रोज़े आप छोड़ देते थे, गर्मियों में ज़रूर रखते थे, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह। और देखिए, रोजे रखने के ताल्लुक से सूरह अहज़ाब में क्या इरशाद होता है, वस्साइमीन वस्साइमाति वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ाति वल्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह, जो फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं और नफल रोज़े रखते हैं। सुभान और देखिए, फ़र्ज़ रोज़े, उसके साथ अय्याम 20 के रोज़े, चांद की 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, ये हैं अय्याम 20 के रोज़े। और मेरे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र और हज़र में अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। चांद की 13, 14, इस्लामी तारीख की 13, 14, 15 को। माशाअल्लाह। तो इसके भी रोज़े अल्लाह में नसीब फरमाए। अच्छा, इसमें और गौर करें कि माह रमज़ान 1 महीना, जी, तो अल्लाह की बारगाह में कम से कम 1 का 10 सवाब मिलता है। ठीक, ये 10 महीनों का सवाब मिला, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। जी, और अगर हम ईद के बाद शवाल के 6 रोजे भी रख लें, जी, तो यूं भी वो 6 2 महीनों के बराबर हो गए, तो अल्लाह चाहेगा पूरे साल रोजों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, हर महीने 3 दिन के रोजे, जी, तो 3 समझे कि 30 के बराबर हर महीने रोजों का सवाब। माशाअल्लाह, और पीर का रोजा सुन्नत, जुमेरात और 12वीं शरीफ पर रोजा रखना सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो नफल रोजे भी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और अमीर सुन्नत तो माशाल्लाह खूब रोजे रखने वाले और रखवाने वाले हैं। इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को, और इस्लामी भाइयों के जो 72 नेक अमाल हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 नेक अमाल, जी, इंग्लिश में 63, पंजाबी में 63। जी, ये जो नेक अमाल हैं, इसमें पीर का और जुमेरात का रोजा वगैरह, इसकी तरगीबात मौजूद हैं। जी, तो अल्लाह नसीब फरमाए, जब भूख का जहन बनेगा, भूख से कम खाने का जहन बनेगा, तो इंशाअल्लाहुल करीम नफल रोजों की तरफ भी तबीयत माइल होगी और उसके फवाइद भी हासिल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल के नाजरीन, जहन बनाएं, इंशाअल्लाहुल करीम भूख से कम खाएंगे, नफली रोज़े रखेंगे। ये फ़र्ज़ी रोज़े भी इंशाअल्लाह, जो फ़र्ज़ी से मुराद फ़र्ज़ रोज़े, ये भी इंशाअल्लाह आसान होंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि भूख के ज़रिए शैतान की गुज़रगाहों को तंग कर दो। तो अल्लाह पाक हमें भूख जो
خزانہ فردوس کہا گیا ہے اس کو، جنت کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک اس خزانے کی بھی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سوال شامل کرنے کا، آئیے سوال سنتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ میں گاؤں گھر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگران پاکستان حاجی صالح صاحب سے یہ سوال ہے، کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درس نظامی کی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ بہت بڑے عالم اور علماء تیار کرنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی برکت سے ہزاروں اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے درس نظامی کیا ہے۔ امیر اہل سنت نے کم و بیش 22 سال مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی ہے۔ 22 سال فتاوی رضویہ شریف آپ کے مطالعے میں رہتا ہے، احیاء العلوم آپ کا مطالعے میں رہتا ہے، باقاعدہ درس نظامی آپ نے نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے کہ عالم بننے کے لیے درس نظامی نہ شرط ہے نہ کافی ہے۔ صحیح، درس نظامی اصل بات ہے علم کی، سند کی بات نہیں ہے۔ تو خیر امیر اہل سنت کی برکت سے ہزاروں اسلامی بہنیں عالمات بن رہی ہیں اور ہزاروں اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں، اور امیر اہل سنت بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور یاد رکھیے وہ عالم بہت بڑا عالم ہے جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، اللہ سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جو زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت تو خوف خدا والے ہیں اور خوف خدا کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، مدنی مذاکرے سنیں، 2000 کے قریب ہونے والے جو ریکارڈ ہوئے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ کتنے ہیں؟ امیر اہل سنت کی فیضان سنت پڑھیں، فیضان رمضان پڑھیں، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان نماز، امیر اہل سنت کے کلام پڑھیں، آپ کو پتہ چلے میرے مرشد امیر اہل سنت کتنے بڑے عالم ہیں۔ سبحان اللہ، اور آپ کو میں شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا۔ اور اب تو دنیا بھر میں مطلب دنیا بھر کی علماء مشائخ جو ہیں، یعنی جو باقاعدہ سند والے عالم بھی ہیں، وہ امیر اہل سنت کو عالم کہتے ہیں، علامہ بے کہتے ہیں، شک بے شک۔ امیر اہل سنت کہہ کے پکارتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ اپنے بچوں کے لیے صحت کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کس چیز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب معلومات دیں گے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ آج ہم بچوں کی ایکسیسو کرائی، زیادہ رونا، اس کے متعلق کچھ معلومات لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات میں آپ کو بتاؤں گا، ہم بچوں کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر زیادہ رو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کا ڈائپر ریش ہو، یعنی پیمپر والی جگہ پر ریش بنا ہو، اس کی وجہ سے رو سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلی، اے سی کا زیادہ چلنا یا زیادہ گرم ہونا، یعنی اوور کلوتھنگ کی ہوئی ہو، زیادہ اس کو کپڑوں میں لپیٹا ہو، اس کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ سم ٹائمز صرف انوائرمنٹ چینج، باقی یعنی کہ جگہ کی تبدیل ہونے سے یا جو کیئر گیور ہے جو اس کی خیال رکھتا ہے اس کے تبدیل ہونے سے بھی جو ہے بچہ رو سکتا ہے، یا وہ بندہ جو ریگولر اس کو کیئر دیتا ہے اور اگر وہ موجود نہ ہو، جیسے والدہ ہیں یا کوئی اور ایسا انسان ہے جو اس کو بچے کو ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ موجود نہ ہو، جب بھی بچہ رو سکتا ہے۔ زیادہ کمپلیکیٹڈ کازز کے پاس جانے کی بجائے سب سے پہلے عام باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جب آپ ان باتوں کو رول آؤٹ کر لیں کہ یہ معاملات نہیں ہیں، تو پھر بچے کو ہیڈ ٹو ٹو دیکھ لیں، سر سے لے کر پیر تک اس کے اوپر
جو ہے نظر ڈالیں. پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بچہ کیا تمام ہاتھ پاؤں جو ہے وہ صحیح ہلا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کا ایک بازو نہ ہل رہا ہو یا کوئی پارٹ جو ہے وہ کم ہلا رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات کوئی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے جوائنٹ کی، اور بعض اوقات اٹھاتے ہوئے یا بچہ گر جاتا ہے اس کی وجہ سے کہیں فریکچر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر وہ تمام ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ اکثر چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے سر کو دیکھنا ہوتا ہے. سر میں ایک تالو ہوتا ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے، جسے ہم فنٹلا کہتے ہیں، وہ اکثر روٹین میں برابر ہوتا ہے. اگر وہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو تو پھر جو ہے ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جیسے میننجائٹس، دماغ کے اندر سوزش، جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. اگر تالو نارمل ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس طرح آنکھ میں دیکھ لیں کہ آنکھ کے اندر کوئی ایسا نشان تو نہیں ہے ایبرینز وغیرہ یا کوئی ٹراما کی طرح لگتا ہو. اس کے بعد کان کو چیک کر لیں، کان میں سے کوئی ڈسچارج آ رہا ہو. اس کے بعد آپ منہ کے اندر دیکھ لیں کہ بعض اوقات منہ کے اندر جو ہے وائٹ رنگ کی جو ہے تہ جمی ہوتی ہے جسے ہم تھرش کہتے ہیں. بعض اوقات بچہ اس وجہ سے بھی رو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بچے کے اوور آل ایگزامینیشن کریں، جسم کے اوپر دیکھ لیں. لڑکے ہیں تو ان کے ٹیسٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سویل نہ ہو، اور باقی پورے جسم پہ کوئی ابرین یعنی کوئی چوٹ کا نشان وغیرہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بچہ گر گیا ہو. اور پیٹ کو دیکھ لیں، پیٹ پھولا ہوا نہ ہو. یہ تمام چیزیں روٹین میں آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی لوکل کاز تو نہیں ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے صرف بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے دودھ وہ کس ٹائم دیا ہے. اور بعض اوقات دودھ دیا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیلیوٹ کر کے دیا ہوتا ہے، پتلا کر کے دیا ہوتا ہے. ان ایڈیکویٹ فیڈنگ، جب ان ایڈیکویٹ فیڈنگ ہو تو جب بھی بچہ زیادہ روتا ہے، یا اوور فیڈ کر دیں جب بھی روئے گا. اب کچھ درد ایسے ہیں بچہ جس میں کچھ باتیں کئی دفعہ بچہ روتا ہے، وہ اس کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو رونا شروع کرتا ہے شام کے ٹائم میں، اور بالکل بغیر رکے روئے چلے جاتا ہے. اور یہ اکثر جو ہے 1 مہینے کے بعد 5 ویک کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 5 مہینے تک جو ہے یہ ہوتا ہے. بچہ کھیل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے رونا شروع کرتا ہے، اور انکنسولیبل کرائی ہے، ہائی پیچ کرائی ہے، یعنی بہت تیز روتا ہے کہ وہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ وہ لاتیں کھینچ رہا ہے اور جیسے لگ رہا ہے کہ گیس پاس کر رہا ہے، اور رات 12 بجے تک جو 1 بجے تک وہ روتا جا رہا ہے اور پھر اچانک چپ ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کئی دفعہ ہو، ہفتے میں بھی ہو، اور بعد میں بچہ نارمل ہو، اگر اس کو بخار نہ ہو، کوئی اور ایسے معاملات نہ ہو جس سے آپ کو لگے کہ بچہ دودھ کم پی رہا ہے اس وجہ سے، تو پھر یہ بچہ کو کولک پین ہوتا ہے. انفنٹائل کولک کہتے ہیں ہم اس کے لیے. اس کے لیے ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، تھوڑی سی فیڈنگ ٹیکنیک بہتر کرتے ہیں کہ زیادہ بعض کا دودھ پلاتے رہتے ہیں تو وہ ساتھ فیڈر میں دیتے ہیں تو بعد میں ہوا بھی جاتی رہتی ہے، اور یا بعض اوقات جو ہے تو فیڈنگ ٹیکنیک کو بہتر کرنی ہوگی. اور دوسرا جو ہوتا ہے سوتنگ ٹیکنیک کرتے ہیں گھر کے اندر، اس کو استعمال کرتے ہیں. ڈرگس کا تھوڑا بہت رول ہے، وہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کہ بھی یہ عام طریقے سے اس کا معاملہ سیٹل ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. لیکن اگر ٹمپریچر ہو، کہیں پہ چوٹ کا نشان ہو، یا بچہ لیتھارجک ہو، خوراک نہ لے رہا ہو، تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اس طرح سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچہ کا ناک بند ہو جاتا ہے، اور بچہ ناک سے سانس لیتا ہے تو وہ اور منہ سے لیتا ہے، تو وہ جو ہے جب ناک بند ہوتا ہے اور بچے کو دودھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دودھ نہیں پاتا اور اکثر ہوتا ہے. تو اس حالت میں ناک میں سلائن ڈال کے یا بھاپ دے کے ناک کو صاف کر لینا چاہیے. اس طرح جو ہے ہمارا بچہ آرام میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو خوش و خرم رکھے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحت کا جب خیال رکھنا ہے تو اس میں یہ بڑی پیاری نیت شامل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد، قوت، طاقت حاصل کرنے کے لیے میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا. اور اب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. آئیے سوال اور جواب دونوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اموخیر فاطمہ تاریہ ہے. میں دارالمدینہ ٹاؤنشپ کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا فرشتوں اور جنات پر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاک. تو فرشتوں پر نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض نہیں ہے. فرشتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، میرے نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں. سبحان. اور جہاں تک انسانوں اور جنات کا تعلق ہے تو یہ دونوں مکلف ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مشہور آیت ہے. جی. تو جنات جو ہیں یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور جنات جو ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جنات تلاوت کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور روایت حدیث انسانوں کی طرح حاصل کرتے ہیں. اچھا. اور انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ الگ بات ہے، ان کا ایک پورا الگ نظام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین کے اندر پہلے جنات بستے تھے، انسان بعد میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پرانی مخلوق ہے زمین کے لحاظ سے. تو جنات بھی جو ہیں اس کے مکلف ہیں، اور یہ بھی عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت گزار بنائے. اب ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہوا خوشحال گھرانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشحالی عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ سب جگہ خوشحالی ہو جائے گی. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں. حضور آج ہمیں خوشحال گھرانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے خوشحال رکھیں؟ دیکھیں کہ سیدھی بات یہ ہے، اللہ رسول کے فرما بردار ہو جائیں، ظاہراً باطناً خوشحال ہو جائیں گے، دنیا آخرت میں خوشحال ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. اور یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی، شوہر جو ہے گھر والی کی، بچوں کی تربیت کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. دیکھیں ہمیں کہا جا رہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو کہ اپنی جانوں اور گھر والوں کو آگ سے بچائیں. اب کس طرح بچائیں گے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں، عبادتیں کریں، گناہوں سے بچیں، اور گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں، گھر والوں کو بدی سے بچائیں، گھر والوں کو علم سکھائیں، گھر والوں کو ادب سکھائیں، مینرز. سوسائٹی والے مینر تو سکھا رہے ہیں، کیا اسلامک مینر سکھا رہے ہیں؟ کہ اسلامی طور طریقے جو ہیں کھانے کے، پینے کے، سونے کے، نہانے کے، وضو کرنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، پہننے کے، چلنے کے، پھرنے کے، گفتگو کرنے کے، گفتگو سننے کے، کتنے آداب ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائے ہیں. آپ وہ خود بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. انشاءاللہ الکریم آپ بھی خوشحال رہیں گے، آپ کا گھرانہ بھی خوشحال رہے گا. اور تربیت کریں کہ حضرت سیدنا عثمان حکیم، لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کی، شرک کے لحاظ سے، نیکی کی دعوت دینے کے لحاظ سے، مشکل پر صبر کرنے کے لحاظ سے، اچھے اخلاق کے لحاظ سے، چلنے کے لحاظ سے کہ بیٹا درمیانی چال چلنا ہے، آواز کے لحاظ سے کہ اونچا نہیں بولنا، گدھے کی آواز اونچی ہوتی ہے اور بری آواز ہے. یہ پڑھیں آپ سورہ لقمان جو ہے. تو کن امور میں بچوں کی تربیت کرنی، اور انداز تربیت کیا ہو؟ انداز تربیت بڑا میٹھا ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کی تربیت کی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی، سارے امہات المؤمنین کی تربیت کی، اپنی شہزادی صاحبہ خاتون جنت کی تربیت کی، ساری امت کی تربیت کی میرے نبی نے. اور نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میٹھے میٹھے انداز میں، عنایت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ. تو اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی جوائنٹ فیملی، تو گھر کا جو سربراہ ہے، دادا ہے، نانا ہے، والد ہے، سسر ہے، یہ سب کی تربیت کرے تو انشاءاللہ ہوم سویٹ ہوم گھرانہ، خوشحال گھرانہ یہ میٹھا میٹھا ہو جائے گا. اب تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ جو اس کے اندر صلاحیت ہے، خوبی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو پالش کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ کریں بھائی.
اب اس عمر کے مطابق اس کے مطابق دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے تعلق سے بھی تربیت کی. کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھائے. سبحان اللہ. مال دولت کپڑے گاڑیاں پراپرٹی بیلنس بزنس اور میٹرک تو انگلش تو بایولوجی تو کیمسٹری تو فزکس تو میتھمیٹکس وغیرہ 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 کیا کچھ سکھایا. قرآن سکھایا, نبی کا عشق سکھایا, اللہ اللہ کی محبت سکھائی, اہل بیت کی محبت سکھائی, صحابہ کی محبت سکھائی, غوث پاک کی محبت سکھائی, خواجہ غریب نواز کی محبت سکھائی, داتا صاحب کی محبت سکھائی, پیر و مرشد سے دامن وابستہ کیا اور ان کی محبت اور اہمیت بتائی, علماء کی محبت بتائی, ان کی اہمیت بتائی. اور پھر جب بچوں کی تربیت کریں, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, بھائیوں کے حقوق کیا ہیں, بہنوں کے حقوق کیا ہیں, چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں, بڑوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. بیٹا اب اسکول جاتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں, جامعہ میں جاتے ہیں, ٹیچر کے حقوق کیا ہیں, بچیوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنی ٹیچر کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے, کیسے انداز رکھنا ہے, کلاس روم میں کیسے رہنا ہے, سفر کیسے کرنا ہے, راستے میں. اس طرح تربیت کے تو کتنے پہلو ہیں, کتنے پہلو ہیں. تو خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی گویا کہ زندگی کے ہر معاملے میں, ہر کام کاج میں تربیت کی حاجت. بھئی کس معاملے میں تربیت نہیں ہے, ہر معاملے میں تربیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ باپ پر بچے کے حقوق میں سے یہ کہ اس کا اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس باپ پر رحم کرے جس نے اپنی اولاد کی اللہ کی فرما برداری میں مدد کی. بچہ داڑھی رکھتا ہے, حوصلہ افزائی کریں. بچہ روزہ رکھتا ہے, حوصلہ افزائی کریں. بچہ نماز پڑھتا ہے, حوصلہ افزائی کریں. بچہ کہتا ہے میں نے مدنی چینل دیکھنا ہے, دیکھنے دینا اس کو. بچہ کہتا ہے کہ میں نے اجتماع میں جانا ہے, جانے دینا. ٹھیک ہے, اگر چھوٹا ہے تو آپ خود لے جائیں ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قافلے میں جانا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا ہے, ابھی بچہ ہے, داڑھی شریف بھی نہیں بھی آئی, تو ٹھیک ہے ساتھ آپ خود لے جائیں, چچا کو بھیج دیں ساتھ میں, ماموں ساتھ لے کے چلے جائیں, نانا یا دادا لے کے چلے جائیں, مگر اولاد کی تربیت کریں. دیکھیں کتنی پیاری بات صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اولاد کی تربیت کی مشغولیت نوافل میں مشغولیت سے افضل ہے. ایک انسان نفل پڑھ رہا ہے اور ایک انسان اسلامی تربیت کر رہا ہے اپنے بچوں کی. فضیلت کس کی ہے؟ جو بچوں کی اسلامی تربیت کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سلسلے کے آخر میں کچھ دینی کاموں کی نمایاں کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج آپ کو بتائیں گے کہ ماہ اکتوبر میں علاقائی دورہ جو کرنا ہوتا ہے, گھروں میں جا کر نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے, نماز کی دعوت پیش کی جاتی ہے. اس دینی کام میں نمایاں پوزیشن لینے والے, پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن لینے والے کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 2, اور دوسرے نمبر پر ہیں کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 1, تیسرے نمبر پہ جنوبی لاہور زون, چوتھے نمبر پر حیدرآباد زون, اور 5ویں نمبر پر سیالکوٹ زون. ماشاءاللہ, اللہ پاک اسلامی بہنوں کو خوب برکتیں دے جو یہ کام کر رہی ہیں. 8 دینی کام اسلامی بہنوں کو کرنے ہوتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو 12 دینی کام کرنے ہوتے ہیں. اللہ برکت دے, قبول فرمائے. آمین آمین. ہمارے ساتھ رہیں. اللہ تعالی ہمیں مدنی چینل دیکھنے, علم حاصل کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.